کہتے ہیں جنید بغدادی علیہ رحمہ نکلے سیر پر، اس پہ بڑے بڑے باتیں ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، کہتے ہیں وہ سیر پر نکلے تو اس نے دیکھا حج کیا، ایک بڑا مضمون ہے یہ، اس میں بہت سارے عرفاء بھی ہے، عارفاء بھی ہے، ان کا تذکرے، اس میں ٹائم چلا جائے گا، لیٹ ہو گیا۔ مطلب اتنا بتاؤں گا کہ وہ جب فارغ ہو گئے نا، بہت صاحب حال لوگوں سے اندر ملے تھے، ایک صاحب حال سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میں خدا سے مل کے جا رہا ہوں واپس۔ تو اس نے پوچھا خدا نے تمہیں کیا بتایا اور تو نے خدا کو کیا بتایا؟ تو اس نے کہا، میری طرف توجہ ہے، اس نے کہا کہ خدا نے کہا نہ تم میری سنو نہ میں تمہاری سنوں گا، اسی پہ معاہدہ ہو گیا۔ کیا کیسی عجیب بات ہے، نہ تم میری سنو، کہا تم خوش ہو اس پہ؟ کہا اس سے آگے کون سا بڑا مقام چاہے، نہ مجھے اس کی سننے کی ضرورت ہے نہ ہی وہ میری سنے گا۔ کہا مطلب کیا؟ کہا وہ اپنے حال پر، میں اپنے حال پر۔ اس نے کہا اللہ اعوذ باللہ۔ تو وہ جب باہر آیا نا جنید بغدادی علیہ رحمہ، جب اب اس کو پتا چلا کہ مجھے اندر جو ملا تھا وہ کوئی عام معمولی انسان، وہ تو عارفوں کے بھی سید ہے، عارفوں کے بھی عارف ہے، انہوں نے مجھے کیا بات سنائی۔ تو باہر نکلتے ہی اس کو ایک آدمی ملا، بوڑھا سا اور عجیب آدمی، اور اس کے ہاتھ میں بہت ساری زنجیریں اس نے دیکھی۔ تو کہا، اس کو یوں کر کے دیکھا، اس کو لگا کہ کوئی جانا پہچانا ہے، تو اس نے یوں گھک کر کے اس کو دیکھا۔ کہا تم کون؟ کہا میں جنید۔ کہا تم کون؟ کہا میں ابلیس۔ کہا تیرا کیا کام خانے کعبہ کے در پہ؟ کہا تیرا کیا کام اندر تھا؟ تو کہا میرے خدا کا گھر، میرے خدا کا در۔ کہا خدا تو میرا بھی ہے۔ تو باتیں بڑی ہو گئی، تو پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جو زنجیریں ہیں نا، اندر کچھ لوگ ہیں خدا کے پیارے، انہیں ڈالنی ہے، یہ ڈال کے مجھے اسی رستے پر انہیں گھسیٹنا ہے جو بائیں کے رستے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ انہیں گھسیٹنا ہے اسی پر، ان کی سواری کرنی ہے، میں نے سوار ہونا ہے، ان کو لگام ڈال کے، ہاں لاکم تریت چھم تمن کھسن سوار۔ تو اس نے کہا، جنید بغدادی بڑے حیران ہو گئے، کہا خانے کعبہ کے باہر؟ کہا اچھا دیکھو تمہارے پاس کوئی لسٹ ہوگی نا ان سب کی؟ کہا وہ تو ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہا ان میں دیکھو میرا نام تو نہیں ہے۔ وہ شیطان مسکرا، کہا جنید تم فکر کیا کرتے ہو، تمہارا نام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں زنجیر ڈالنے کی ضرورت ہے، تمہاری سواری تو میں بغیر زنجیر کی ہی کروں گا۔ یعنی چکھسے بس سواری لاکھ میں رستی۔ تو جنید بڑا حیران ہو گیا، استغفار کر کے وہ چلا گیا۔ 20-30 سال زندگی گزر گئی۔ ایک بار وہ نکل رہے تھے دجلہ کے کنارے، دیکھا ایک بوڑھا تھا، وہ کر رہا تھا خدایو میں تیرے تو کہاں صاحب ہو، بناش نے کہا تیری تھی اب، وہ ایسی عاجزی کر رہا تھا، ان کی ساری کر رہا تھا۔ جنید نے کہا میں بھی تو عمر رسیدہ ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی خدمت نہ کر سکوں۔ تو اس نے اس کو کہا چلاؤ میں تمہیں یہ چھوٹا موٹا دریا پار کراتا ہوں۔ وہ جب بیچ میں پہنچے نا، اس نے کہا جنید کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ کہا تم کون؟ کہا میں وہی جو کعبے کے دروازے بھی ملا تھا۔ آخر میں آپ پھر چڑھ ہی گیا نا۔ اس نے کہا استغفر اللہ۔ کہا اسے کوئی تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کی بات ہے اور بڑی غضب کی بات ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دائیں کا رستہ ہے نا، اس پر جو چلا نا، اس سے بھی بیچ بیچ میں یہ خطرہ ہے، پہچاننا ہے کہ اس کے سر پہ سوار کون ہے۔
جب تک اس راستے میں وہ اتنا معیار پورا نہ کرے کہ پھر اس کو کسی کے سوار ہونے کا خطرہ نہیں ہے.